بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ معراج ایک عظیم نبوی معجزہ، حقائق کی روشنی میں قسط نمبر 24۔ یہ واقعہ معراج بہت بڑا معجزہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اس کی وضاحت میں کسی حد تک اب تک کی 23 قسطوں میں کر چکا ہوں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ عظیم ترین معجزہ سب سے بڑا اعزاز تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم اعزاز سے نوازا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق اس منصب سے سرفراز کیے گئے، تاہم امت کے نام معراج نبوی کے 3 خصوصی ہدایات ہیں جن کی مختصر وضاحت کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، اس واقعے معراج میں آپ کو پنجگانہ نمازوں کا حکم ملا۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا مفہوم بتلایا گیا۔ اور نمبر 3، عقید توحید کی بنا پر اللہ کی جانب سے آپ کے امت کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا گیا۔ اب تینوں امور کی مختصر تشریحات آپ کی خدمت میں۔ ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد اور عورت پر پابندی اوقات کے ساتھ 5 نمازوں کی ادائیگی اہم ترین فریضہ ہے امت پر۔ البتہ مردوں کے لیے جماعت کا اہتمام ضروری ہے، خواتین اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ نماز ہی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم پہلے ملا، پھر وہ نماز 50 کے بجائے 5 میں تبدیل ہو گئی۔ اس سے نماز کی عظمت کا خود ہی اندازہ ہو سکتا ہے۔ دراصل معبود برحق اپنے محبوب حقیقی کو بار بار بلانا بھی چاہتا تھا۔ نماز کا یہ حکم فرش پر نہیں دیا گیا، بلکہ صاحب عرش سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حکم لے کر آئے ہیں، جس کی وضاحت جلالین شریف میں کچھ یوں ہے۔ اس کا ترجمہ نقل کرتا ہوں۔ پھر جب وہاں سے اوپر سے میری واپسی ہوئی تو چھٹے آسمان پر آتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت اوپر سے کیا لے کر آئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات دن میں 50 نمازوں کا حکم لے کر آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے یہ سن کر عرض کیا کہ 50 نمازوں کا حکم یہ کیسے ہوگا، کیونکہ میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، حالانکہ ان پر 2 ہی نمازیں فرض تھیں اور وہ صحت کے اعتبار سے، قوت اور عمر کے اعتبار سے بہت ہی بہتر تھے۔ آپ کی امت تو ویسے ضعیف اور کمزور ہیں، وہ اس فرض کو کیسے انجام دے سکتی ہے؟ لہٰذا آپ اپنے پروردگار کے پاس دوبارہ واپس تشریف لے جائیں اور اپنی امت کے حق میں رعایت کی درخواست کریں گے۔ ارجع واسألہ التخفیف۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرجعت وسألتہ التخفیف، کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر واپس گیا تو وہاں سے 5 کی کمی کی منظوری ہوئی۔ پھر میں دوبارہ واپس آیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات دہرا دی تو میں دوبارہ گیا اور 5 کی تخفیف ہوئی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، آخر میں صرف 5 نمازیں رہ گئی۔ اس کے بعد آپ واپس تشریف لائے۔ بروایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحوالے مسلم شریف، آواز آئی غیب سے کہ 5 نمازیں ہیں، مگر اجر و ثواب کے اعتبار سے 50 نمازوں کے برابر ہیں، اور اب میرے اس حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے اہم ترین
نامہ و پیام امت کے نام وہ پنجگانہ نماز کا تحفہ لے کر تشریف لائے۔ دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، ان آیتوں میں حضرت اللہ جل مجدہ کی کمال رحمت، کمال عنایت، بے انتہا لطف اور مہربانی، رعایت و سہولت، عفو اور درگزر، بخشش و مغفرت، اور کفار کے مقابلے میں نصرت و حمایت اور فتح اور کامیابی کا وعدہ ہے، جس کی دعا کی صورت میں تلقین کی گئی ہے۔ یعنی حضرت اللہ جل مجدہ نے مسلمانوں کو خود ہی یہ دعا اور یہ رعایت کے کلمات عطا کیے ہیں جو مقبول ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی تلقین دعا میں نے کی، تعلیم بھی میں نے ہی دی، لہٰذا اے میرے بندو صرف تمہارے مانگنے کی دیر ہے، ہمارے ہاں تمہاری درخواست کی منظوری سینکشن ہو چکی ہے۔ اسی کو کسی صاحب بصیرت شاعر نے یوں کہا ہے، وَلَوْ لَمْ تُرِدْ نَيْلَ مَا نَرْجُو وَنَطْلُبُهُ مِنْ فَيْضِ جُودِكَ مَا عَلَّمْتَنَا طَلَبًا، یعنی اگر تیرا ارادہ ہم کو اپنے دریائی کرم سے ہمارے در مطلوب کو عطا نہ کرنے کا ہوتا تو ہم کو طلب اور استدعا کی تعلیم بھی نہ دیتا، یعنی درخواست کا مضمون ہی نہ بتا دیتا۔ بہوار سیرت المصطفیٰ جلد نمبر 1۔ پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 25 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔